ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسمارٹ لرننگ۔ آج میں یونٹ نمبر 5 فکشن اینڈ پوئٹری اس کی مکمل اردو ٹرانسلیشن اس کا جو پہلا ٹاپک ہے دی فارمر اینڈ دی ویل، اس کی مکمل اردو ٹرانسلیشن، ایکسرسائز اور کوشچن آنسر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ فکشن کہتے ہیں افسانہ، تصوری یا خیالی یا ناول کو، اینڈ پوئٹری شاعری کو۔ تو اس کا جو پہلا جو ہے ہمارے پاس ٹاپک ہے، ٹیکسٹ 1 ہے دی فارمر اینڈ دی ویل، کسان اور کنواں۔ تو اس کی ٹرانسلیشن سٹارٹ کرتا ہوں میں۔ ون ڈے، ایک دن، اے فارمر واز لوکنگ فار اے واٹر سورس فار ہز فارم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کسان ڈھونڈ رہا تھا پانی کا ذریعہ اپنے کھیت کے لیے۔ وین ہی باٹ اے ویل فرام ہز نیبر، جب اس نے خریدا ایک کنواں اپنے پڑوسی سے۔ دی نیبر، پڑوسی، ہاؤ ایور، تاہم، واز کننگ، وہ مکار تھا، چلاک تھا۔ دی نیکسٹ ڈے، اگلے روز، ایز دی فارمر کیم ٹو ڈرا واٹر فرام ہز ویل، جیسے کہ ایک کسان آیا پانی نکالنے کے لیے اپنے کنویں سے، چونکہ اس نے خرید لیا تھا۔ دی نیبر ریفیوز ٹو لیٹ ہم ٹیک اینی واٹر، جو پڑوسی تھا اس نے انکار کیا اس کو پانی لینے سے، کسان کو پانی لینے سے وہ انکار کر دیا کہ تم پانی نہیں لے سکتے۔ وین دی فارمر آسکڈ وائی، دی نیبر ریپلائڈ، جب کسان نے پوچھا کیوں تو نیبر نے جواب دیا، آئی سولڈ یو دا ویل ناٹ دی واٹر، میں نے تمہیں کنواں بیچا ہے نہ کہ پانی۔ اینڈ واکڈ اوے، اور چلا گیا۔ ڈسٹراٹ، یہاں پہ ڈسٹراٹ کا مطلب ہے گھبرایا ہوا، مطلب گھبراہٹ کے اندر۔ دی فارمر وینٹ ٹو دا ایمپرر ٹو آسک فار جسٹس، کسان جو ہے وہ شہنشاہ کے پاس گیا انصاف طلب کرنے۔ ایمپرر کہتے ہیں شہنشاہ کو، اگر یہ میسکولین ہوتا ہے، مذکر ہوتا ہے، اگر اس کا مونس دیکھا جائے تو وہ ہوتا ہے ایمپریس۔ ہی ایکسپلینڈ واٹ ہیڈ ہیپنڈ، اس نے وضاحت کی کہ کیا ہوا تھا۔ دی ایمپرر اکبر کالڈ آن بربل، کال آن جو ہے یہ فریزل ورب ہے، کال آن کہتے ہیں بلانے کو، تو کالڈ آن سیکنڈ فارم ہے جس کا مطلب ہے بلایا۔ اکبر جو تھا شہنشاہ، اس نے بلایا بربل کو، ون آف ہز 9، اپنے جو اس کے 9 جو ہے درباری تھے، آگے لکھا ہوا ہے وائزسٹ کورٹیئرس، جو 9 درباری تھے جو اس کی کورٹ کے اندر یا دربار کے اندر آتے تھے، ان میں سے سب سے عقلمند ترین جو درباری تھا بربل، اس کو بلایا۔ بربل پروسیڈڈ ٹو کوسچن دی نیبر، جو بربل ہے اس نے جو ہے آگے جو ہے بڑھ کر اس سے سوال کیا نیبر سے، وائی ڈونٹ یو لیٹ دا فارمر ٹیک واٹر فرام دا ویل، تم جو ہے پانی کیوں نہیں لینے دیتے کسان کو کنویں سے۔ یو ڈڈ سیل دا ویل ٹو دا فارمر، تم نے کنواں بیچا ہے کسان کو، مطلب ایک سوالیہ انداز میں کہا ہے کہ تم نے کنواں بیچا ہے کسان کو، تو پھر کیوں نہیں لینے دیتے۔ دی نیبر ریپلائڈ، نیبر نے جواب دیا، بربل، آئی ڈڈ سیل دا ویل ٹو دا فارمر، بربل میں نے بیچا ہے کنواں کسان کو، بٹ ناٹ دا واٹر ود ان اٹ، نہ کہ اس کے اندر جو پانی ہے وہ بیچا ہے۔ ہی ہیز نو رائٹ ٹو ڈرا واٹر فرام دا ویل، اس کے پاس کوئی حق نہیں ہے، وہ حق نہیں رکھتا پانی نکالنے کا کنویں سے۔ بربل سیڈ، بربل نے کہا، لک، دیکھو، سنس یو سولڈ دا ویل، جیسا کہ تم نے کنواں بیچا ہے، یو ہیو نو رائٹ ٹو کیپ دا واٹر ان دا فارمرز ویل، تو اس نے اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے آگے سے اس کو گھیرا ہے نیبر کو کہ اگر تم نے کنواں بیچا ہے تو تمہارے پاس بھی کوئی حق نہیں ہے کہ اب تم کسان کے کنویں کے اندر پانی رکھو۔ ایدر یو پے رینٹ ٹو دا فارمر، یا تو تم جو ہے کرایہ دو کسان کو، یہ جو پانی تم نے رکھا ہوا ہے اس کے بدلے میں کرایہ دو، اور ٹیک اٹ آؤٹ امیجیٹلی، یا فوراً جو ہے اس پانی کو باہر نکالو۔ ریئلائزنگ دیٹ ہز اسکیم ہیڈ فیلڈ، اس چیز کا احساس کرتے ہوئے، حالات کو جانتے ہوئے کہ اس کا جو منصوبہ تھا وہ ناکام ہو چکا ہے۔ دی نیبر اپولیجائزڈ اینڈ وینٹ ہوم، جو کسان تھا اس نے معذرت کی اور گھر چلا گیا۔ تو اس طرح جو ہے مورل لیسن اس نے کیا سیکھا ہے کہ اف یو چیٹ یو ول بی پیڈ ان دا سیم کوائن، کہ اگر آپ دھوکہ دیتے ہیں تو بدلے میں بھی آپ کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے، اسی طرح سے آپ کو رسپانس ملتا ہے۔ اس کے بعد ووکیبلری کا پورشن ہے کہ یہاں پہ کچھ ورڈز دیے گئے ہیں جیسے کہ کننگ، ڈسٹراٹ، کورٹیئر، سکیم اینڈ ایمپرر، ان کو یہاں بلینکس میں بھی میں نے یوز کر دیا ہے، ایز اٹ از جس طرح یوز ہوتی تھی میں نے یہاں لکھ دی ہیں، اور ان کا اگر مطلب دیکھا جائے تو کننگ کہتے ہیں مکار کو یا چلاک کو، جو اپنی ذہانت کا استعمال کر کے کسی کو دھوکہ دے۔ تو یہ ایک ایڈجیکٹو ہے جس کا مطلب آپ سینونیم ہو سکتا ہے ڈاجی یا سلائی۔
ڈائی دینے والا، دھوکہ دینے والا۔ اس کے بعد ہے ڈسٹراٹ، ڈسٹراٹ کہتے ہیں گھبراہٹ کی حالت میں، گھبرایا ہوا۔ ایڈجیکٹیو ہے یہ بھی، جس کا مطلب ہے ایکسٹریملی ورڈ، بے حد پریشان۔ اس کے بعد ہے کورٹیئرز، کورٹیئرز ناؤن ہے، درباریوں کو کہتے ہیں۔ اے پرسن ہو اٹینڈز اے رائل کورٹ ایز اے کمپینین یا ایڈوائزر، وہ بندہ جو ایڈوائزر کے طور پہ، مطلب ایک نصیحت کرنے والے کے طور پہ یا ساتھی کے طور پہ جو ہے رائل کورٹ، شاہی کورٹ ہوتی ہے، اس کو اٹینڈ کرتا ہے، اس کو کورٹیئر کہتے ہیں۔ سکیم، لارج اسکیل سسٹمیٹک پلان، منصوبے کو کہتے ہیں بڑے پیمانے پہ جو سوچا جاتا ہے۔ ایمپرر، سوورن رولر، جو ہے آقا کو یا حکمران کو کہتے ہیں ایمپرر، شہنشاہ۔ اس کے بعد یہاں کمپریہنشن ہے، کچھ کویشچن اینڈ آنسرز ہیں جو کہ میں لاسٹ میں ایکسپلین کروں گا۔ اس سے پہلے یہ ایک 6th کویشچن ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ باقی 5 کویشچن میں نے لاسٹ میں ڈیٹیل سے ٹرانسلیٹ بھی کر دیے ہیں اور یہ مینشن بھی کر دیے ہیں۔ تو یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو کویشچن نمبر 6 ہے، گیس ہو فائنڈ آؤٹ ہو سیڈ دی فالوئنگ اسٹیٹمنٹ، کہ آپ جو ہے اندازہ لگائیں یا بتائیں یہ جو اسٹیٹمنٹس تھی یہ کس کس بندے نے کہی۔ آئی سولڈ یو دا ویل ناٹ دی واٹر، میں نے بیچا ہے کنواں نہ کہ پانی، تو یہ نیبر نے کہا تھا۔ وائی ڈونٹ یو لیٹ دا فارمر ٹیک واٹر فرام دا ویل، یہ بربل نے کہا تھا کہ تم اسے پانی کیوں نہیں لینے دیتے کنویں سے۔ اس کے بعد سی ہے، یو ڈڈ سیل دا ویل ٹو دا فارمر، تم نے بیچا نہیں ہے کنواں جو ہے کسان کو، یہ بھی بربل نے کہا تھا۔ ایز اٹ از جو ہے جس کی اسٹیٹمنٹ ہے اس کے آگے میں نے مینشن کر دیا ہے۔ اس کے بعد یوز آف لینگویج میں ایکٹیو وائس ٹو پیسیو وائس کنورژن ہے کہ ہم کیسے کسی ایکٹیو وائس کیا ہوتا ہے، جس کے اندر کوئی سبجیکٹ جو فائل ہوتا ہے وہ ایکشن کو پرفارم کر رہا ہوتا ہے، جیسے میں کرکٹ کھیلتا ہوں، یا ایمپرر کالڈ بربل، جو شہنشاہ ہے اس نے بلایا بربل کو، تو یہاں سبجیکٹ ایمپرر تھا، اس نے جو ہے کچھ ایکشن کیا، بلایا۔ تو دوسرا سینٹینس دیکھیں، جب اس کو ہم نے پیسیو وائس میں کنورٹ کیا ہے، بربل واز کالڈ بائی دی ایمپرر، بربل کو بلایا گیا کس سے، ایمپرر نے، ایمپرر کی طرف۔ تو بربل جو ہے وہ اس میں سبجیکٹ ہے، لیکن اس نے خود کوئی کام نہیں کیا، اس کے اوپر کام ہوا ہے، اس نے ایکشن کو ریسیو کی ہے۔ تو جب کوئی ایکشن ریسیو کرتا ہے تو وہ پیسیو وائس ہوتا ہے، جب کوئی ایکشن پرفارم کرتا ہے تو وہ ایکٹیو وائس ہوتا ہے۔ یہاں پہ کوئی سینٹینسز ہیں جن کو ایکٹیو سے پیسیو میں کنورٹ کرنا ہے، تو یہاں میں نے لکھ بھی دیے ہیں، آپ کو پڑھ کے بتا بھی دیتا ہوں۔ پہلا ہے دی فارمر آسکڈ دی نیبر اینڈ واکڈ اوے، اس میں فارمر جو ہے وہ سبجیکٹ ہے، وہ خود کام کر رہا ہے، وہ پوچھتا ہے، تو یہ اس نے کام کیا ہے۔ دی نیبر پڑوسی کو، تو اب ہم کیا کریں گے، دی نیبر جو آبجیکٹ ہے اس کو سبجیکٹ بنائیں گے، فارمر کو کیا کریں گے، اس کو آبجیکٹ بنا دیں گے، سبجیکٹ آبجیکٹ بن جائے گا، آبجیکٹ سبجیکٹ بن جائے گا، اور جو ورب ہوگا اگر پاسٹ میں ہوگا، جیسے یہ پاسٹ میں آسکڈ اور واکڈ، تو ہم اس سے پہلے کیا لگائیں گے، واز۔ اگر سبجیکٹ یہاں پہ سنگولر ہوا تو واز لگے گا، اگر پلورل ہوتا تو ور لگتا۔ دی نیبر واز آسکڈ بائی دی فارمر اینڈ واز واکڈ اوے، دونوں جو فارمز ہیں واکڈ اور آسکڈ، ان سے پہلے واز لگا دیا ہے۔ دوسرا ہے ہی ایکسپلینڈ دی سچویشن ٹو دا ایمپرر، تو ایمپرر اس میں آبجیکٹ ہے، ہی جو ہے وہ سبجیکٹ ہے، تو اس کو ہم پیسیو وائس میں جب کنورٹ کریں گے، سچویشن جو ہے وہ یہاں پہ آبجیکٹ ہے اور ہی جو ہے سبجیکٹ ہے، تو جب اس کو پیسیو وائس میں کنورٹ کریں گے، دی سچویشن واز ایکسپلینڈ ٹو دی ایمپرر بائی ہم، تو ہی جو ہے سبجیکٹ تھا، جب یہ آبجیکٹ بنایا تو آبجیکٹیو پروناؤن کیا ہوتا ہے، ہی کا، ہم، تو وہ ہم نے لگا دیا ہے۔ تیسرا ہے بربل پروسیڈڈ ٹو کویسچن دی نیبر، نیبر اس میں جو ہے وہ آبجیکٹ ہے، بربل جو ہے وہ سبجیکٹ ہے، ہم اس کو چینج کریں گے تو نیبر واز کویسچنڈ بائی بربل۔ ڈی ہے دی نیبر سولڈ دی ویل ٹو دا فارمر، اس میں ویل جو ہے وہ آبجیکٹ ہے، نیبر سبجیکٹ ہے، سولڈ اس میں جو ہے پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے، تو ہم اس سے پہلے واز لگا دیں گے اور ویل کو شروع میں لے آئیں گے۔ دی ویل واز سولڈ ٹو دا فارمر بائی دی نیبر۔ اس کے بعد ہے دی فارمر ٹک واٹر فرام دا ویل، اس میں واٹر جو ہے وہ آبجیکٹ ہے، فارمر سبجیکٹ ہے، اور ٹینس جو ہے پاسٹ انڈیفینٹ میں ہے، یہاں بھی وہی کام ہوگا۔ اور یاد رکھنا ہے کہ پیسیو وائس میں ہمیشہ ورب کی تھرڈ فارم لگتی ہے، تو ٹک جو ہے سیکنڈ فارم ہے ٹیک کی، تھرڈ فارم اس کی ہو جائے گی ٹیکن۔ واٹر واز ٹیکن فرام دی ویل بائی دی فارمر۔ نیکسٹ ایکسرسائز ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ یہ ایکٹیو میں ہے یا پیسیو میں ہے، اور دوسرا یہ بھی بتانا ہے کہ یہ کام کرنے والا کون ہے، اگر کام کرنے والا ہے تو وہ لکھیں، اگر کوئی مینشن نہیں ہے تو آپ کیا کر دیں، کویشچن مارک ڈال دیں۔ پہلا ہے دی فارمر فیڈز ہز ڈاگ،
جو ہے خوراک دیتا ہے کسان اپنے کتے کو، تو فارمر کام کر رہا ہے یہاں پہ، تو یہ ایکٹیو وائس میں ہے، اس وجہ سے یہ کام کرنے والا بھی کون ہے؟ فارمر۔ سیکنڈ ہے دی ونڈو واز بروکن، تو یہ جو ہے پیسو وائز میں ہے، جو ہے کھڑکی ٹوٹی تھی، تو یہاں پہ کھڑکی جو سبجیکٹ ہے اس نے خود کوئی ایکشن پرفارم نہیں کیا، بلکہ اس کے اوپر جو ہے ایکشن ہوا ہے، اس نے ریسیو کی ہے، اور جو ایکشن کرنے والا ہے جو ہے ڈوئر ہے وہ یہاں پہ کوئی بھی مینشن نہیں ہے، اس وجہ سے میں نے کوشچن مارک ڈال دیا ہے۔ تیسرا ہے دی لیٹر واز ریٹن بائی دی ایمپرر، تو جو خط ہے وہ لکھا گیا تھا شہنشاہ سے، تو یہاں پہ دیکھیں خط جو ہے سبجیکٹ ہے لیکن اس نے خود کام کچھ نہیں کیا، اس کے اوپر کام ہوا ہے، یہ اس وجہ سے پیسو وائز ہے، اور کام کرنے والا کون ہے؟ وہ ہے ایمپرر۔ ڈی ہے دی فارمر واز چیٹڈ بائی دی نیبر، جو ہے فارمر کو دھوکہ ملا نیبر سے، جو ہے کسان جو اس میں سبجیکٹ ہے لیکن کسان نے خود کام کوئی نہیں کیا، اس کے اوپر کام ہوا ہے، کام کس نے کیا ہے؟ نیبر نے، تو ڈوئر کون ہو گیا؟ نیبر، اور یہ پیسو وائز میں ہے کیونکہ سبجیکٹ اس میں کوئی کام نہیں کر رہا۔ ای ہے دی پرابلم واز سالوڈ، جو مسئلہ ہے وہ حل ہو گیا، مسئلہ حل ہو گیا، تو یہاں پہ دیکھیں مسئلہ حل ہو گیا، تو مسئلے نے پرابلم نے خود کوئی کام نہیں کیا، اور کام کرنے والا کون ہے؟ ڈوئر کون ہے وہ بھی ہمیں پتہ نہیں ہے، اس وجہ سے کوشچن مارک۔ ایف ہے دی مین رسکڈ ہز لائف، آدمی نے اپنی زندگی خطرے میں ڈالی، تو اس میں یہ ایکٹیو وائس ہے، آدمی جو سبجیکٹ ہے وہ خود کام کر رہا ہے، اپنی زندگی خطرے میں ڈالی اس نے، تو یہ ہے ایکٹیو وائس، اور اس میں کام کرنے والا کون ہے؟ مین۔ اس کے بعد جی ہے یہاں پہ دی ویل واز ٹیکن بائی دی فارمر، کنواں جو ہے کسان نے لے لیا تھا، اس میں سبجیکٹ کنواں ہے لیکن اس نے خود کوئی کام نہیں کیا، کام کرنے والا کون ہے؟ فارمر، تو وہ ڈوئر ہو گیا، اور یہ ٹینس کیسا ہے؟ سینٹینس کیسا ہے؟ پیسو وائز۔ تو ایکٹیو وائز وہ ہوتے ہیں جس میں سبجیکٹ کوئی ایکشن کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، اور پیسو وائز وہ ہوتے ہیں جس میں سبجیکٹ جو ہے کام کو ریسیو کرتا ہے۔ اس کے بعد کوشچن 3 ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ کراس آؤٹ کرنے ہیں وہ فریزز جن کا کوئی مطلب نہیں ہے، تو یہاں پہ میں نے جو فریزز ایکسٹرا تھی ان کو ریموو کر دیا ہے، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں انڈر لائن میں نے کیا ہے، جیسے پہلے جملے میں انگلش از اسپوکن ان پاکستان بائی پاکستانیز، تو اس کا کوئی جواز نہیں بنتا، پاکستان میں ظاہر سی بات ہے پاکستانی ہیں، انگلش بولتے ہیں، تو پاکستانیز بائی پاکستانیز جو ہے ایکسٹرا انفارمیشن ہے۔ اسی طرح جو ایکسٹرا انفارمیشن ہے یہاں پہ میں نے مینشن کر دی ہے، 11 پلیئرز یا بائی اینی ون، بائی چائنیز ورکرز، بائی ولڈرز، بائی پیپل یا بائی ورکرز، یہ ساری انفارمیشن ایکسٹرا تھی۔ یہاں پہ ایک اور رائٹنگ کا ٹاسک ہے کہ آپ نے ایک سٹوری کریٹ کرنی ہے جس میں کوئی اخلاقی سبق دیا جائے، تو میں نے کچھ کریکٹرز کی مدد سے یہاں جو مین کریکٹر ہیں سٹوری کے وہ ہیں علی، اور وہ کیسا ہے؟ وہ بڑا بھائی ہے، اولڈر برادر ہے، گریڈی اینڈ سیلفش، وہ لالچی ہے اور خود غرض ہے، جبکہ عمر جو ہے وہ ینگر ہے، وہ چھوٹا ہے لیکن کائنڈ، رحم دل اور جینرس سخی ہے۔ سیٹنگ کیا ہے؟ اسمال ولیج ان ہری پور، جس کا ایک علاقہ ہے گڑکی جو کہ میرا اپنا آبائی علاقہ ہے، تو یہ ایک سیٹنگ میں نے کریٹ کی ہے۔ پلاٹ کیا ہے کہ 2 برادرز لرن دی ویلیو آف کائنڈنیس اینڈ جنراسٹی، کہ 2 بھائی جو ہے وہ قیمت سیکھتے ہیں کس کی؟ مہربانی، رحم دلی کی اور سخاوت کی۔ تو یہ جو بگننگ، مڈل اور اینڈ ہے وہ یہاں میں نے لائنز کے اوپر لکھ دیا ہے۔ بگننگ ہوتی ہے سٹوری، علی اینڈ عمر انہیریٹ ایکول شیئرز آف لینڈ فرام دیئر فادر، علی اور عمر کو جو ہے وہ برابر کا حصہ ملتا ہے اپنے والد سے، بٹ علی چیٹس عمر آؤٹ آف ہز شیئر، لیکن علی دھوکہ دیتا ہے عمر کو اپنے شیئر میں سے۔ اس کے بعد جو ہے مڈل جو ہے اسٹوری کا، سیویئر ڈراٹ ہٹس دی ولیج، ہٹ تو کہتے ہیں ورب ہے جس کو کہتے ہیں مارنے کو، لیکن ہٹ ورب ایک اور طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، آنا یا آپ، پہنچنا جو ہے ایک سیویئر شدید ڈراٹ، خشک سالی آئی جو ہے گاؤں میں، اینڈ علیز گریڈی ڈیسیجنز، اور علی کے جو لالچی تھا اس کے لالچانہ جو فیصلے تھے، لیو ہم اسٹرگلنگ، تو انہوں نے اس کو اسٹرگل کے اندر چھوڑ دیا، مطلب وہ بڑا ہی متاثر ہوا اس خشک سالی سے۔ عمر ہو شیئرڈ ہز ریسورسز ود ادرز، بدلے میں جو عمر تھا جو اس نے کیا کیے، اپنے جو وسائل تھے وہ دوسروں کے ساتھ اس نے بانٹے تھے۔ ریسیز ہیلپ فرام دی کمیونٹی، تو اس نے جو ہے حاصل کی مدد معاشرے سے، جو گاؤں تھا، معاشرہ تھا ہمارا، اس سے اس نے مدد جو ہے حاصل کی، کیونکہ وہ خود دوسروں کی مدد کرتا تھا، جبکہ جو علی تھا وہ بڑا لالچی تھا، وہ دوسروں کی مدد نہیں کرتا تھا، تو خشک سالی میں اس کی بھی کسی نے مدد نہ کی۔ اینڈنگ کیا ہے؟ علی ریئلائزز ہز مسٹیک، علی کو احساس ہوتا ہے اپنی کہانی کا، اپولوجائزز ٹو عمر، معافی مانگتا ہے عمر سے، اینڈ لرنز دیٹ کائنڈنیس اینڈ جنراسٹی برنگ ٹرو پراسپیرٹی،
اور سیکھتا ہے کہ جو رحم دلی اور سخاوت ہے وہی سچی خوشحالی لاتی ہے۔ مورل کیا اس کہانی کا کہ سیلفشنیس لیڈز ٹو لاس، جو خود غرضی ہے وہ نقصان کی طرف لے کے جاتی ہے، وائل کائنڈنیس اینڈ جنراسٹی برنگ ٹرو ویلتھ اینڈ ہیپینیس، جبکہ جو سخاوت اور رحم دلی ہوتی ہے وہ سچی دولت اور خوشی لاتی ہے۔ تو اس کے بعد چونکہ کوشچن اینڈ آنسرز اس ایکسرسائز کے رہ گئے ہیں تو وہ بھی میں آپ کے سامنے سالو کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد یہاں اس ایکسرسائز کے کوشچنز اینڈ آنسرز ہیں۔ واٹ از دی مین جسٹ آف دی اسٹوری؟ یہ کہانی جو فارمر اینڈ دی ویل، اس کہانی کا لب لباب، جسٹ کہتے ہیں لب لباب یا خلاصہ کیا ہے؟ دس اسٹوری آف اے فارمر اینڈ ہز کننگ نیبر، یہ کہانی کسان اور اس کا جو مکار چلاک پڑوسی تھا ایک ہمیں اخلاقی سبق دیتی ہے۔ اٹس جسٹ اور سینٹرل آئیڈیا، اس کا جو جسٹ یا مرکزی خیال ہے، از ٹو ناٹ ٹرائی ٹو میک نیگیٹو یوز آف آور برین، کہ ہمارا جو دماغ ہے اس کا منفی استعمال نہیں کرنا چاہیے، اینڈ ہارم ادرز، اور دوسروں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے اپنی ذہانت سے، ان اینی پاسیبل وے، کسی بھی طریقے سے۔ الٹیمیٹلی، آخر کار، اٹ اونلی برنگز اس شیم، یہ ہمارے لیے صرف شرم لاتا ہے، اینڈ گیوز اس نو بینیفٹ، اور ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کوشچن نمبر 2 ہے ڈسکرائب دی کریکٹرز ان دا اسٹوری اینڈ ایڈ یور پرسنل آبزرویشنز اباؤٹ ایچ ون آف دی کریکٹرز، تو چاروں جو کریکٹر ہیں ان کے بارے میں اپنا ذاتی مشاہدہ جو ہے وہ آپ بیان کریں۔ ہیئر از اے بریف ڈسکرپشن آف دی کریکٹرز ان دی اسٹوری۔ فرسٹ ون ہے فارمر، ہی از ہارڈ ورکنگ اینڈ ڈٹرمنڈ ٹو فائنڈ اے واٹر سورس فار ہز فارم، ہی سیمز ٹو بی گڈ ایٹ ہارٹ ہو ٹرسٹ ادرس، تو وہ ایک ہارڈ ورکنگ تھا اور اپنے کام سے کام رکھنے والا اور محنت کرنے والا تھا اپنے کھیت کے لیے، جو کہ اچھے دل کا انسان اور دوسروں پہ ٹرسٹ کرنے والا تھا۔ نیبر، دی نیبر از کننگ اینڈ ڈیسیٹفل، دھوکہ دینے والا اور مکار پڑوسی تھا۔ دس کائنڈ آف پرسنالٹی لیڈز ہم ٹو بی سیلفش اینڈ اونلی کیئر اباؤٹ ہز اون بینیفٹ، جو کہ اس کو خود غرضی کی طرف لے کے جاتی تھی اور صرف یہ اپنے فائدے کے بارے میں پرواہ کرتا تھا۔ ایز اے ریزلٹ آف اٹ، جس کے نتیجے میں ہی ٹرائز ٹو ٹرک دی فارمر آؤٹ آف دی واٹر ان دا ویل، اس نے ٹرک لگائی کہ فارمر سے پانی نکلوانے کی، لیکن جس میں وہ ناکام ہوا۔ تھرڈ کریکٹر ہے ایمپرر، جو شہنشاہ تھا۔ دی ایمپرر از ڈپکٹیڈ ایز اے فیئر اینڈ جسٹ رولر، جو ایمپرر ہے وہ تشبیہ کرتا ہے ایک منصف یعنی منصفانہ طور پہ پیش آنے والے حکمران کی، انصاف پسند حکمران کی۔ ہز کورٹ از اوپن ٹو دا کامن پبلک، اس کی جو عدالت تھی وہ کھلی تھی عام عوام کے لیے۔ وین سم ون کمز ٹو ہیم، جب کوئی اس کے پاس آتا، ود اے پرابلم اور گریو، کسی صدمے کے ساتھ یا کسی زیادتی کے ساتھ یا مسئلے کے ساتھ، ہی سیکس ٹو اٹ امپارشلی، ہی کیپس اراؤنڈ ایڈوائزرز ہو آر وائز اینڈ انٹیلیجنٹ، تو وہ اس مسئلے کو سنتا دیکھتا اور اس کے جو ارد گرد ایڈوائزر تھے نصیحت کرنے والے وہ بڑے ہی جو ہے عقلمند اور ذہین تھے۔ بربل، جو اس کا ذہین کورٹیئر تھا، درباری تھا۔ بربل پورٹریڈ ایز وائز اینڈ کوئک تھنکنگ، ہی ہیلپس دی ایمپرر ان سالونگ ٹرکی پرابلمز اینڈ ڈسپیوٹس، جو تنازعات ایسے ہوتے تھے جو بڑے الجھے ہوئے تھے ان کو مسئلہ حل کرنے میں یہ بربل مدد کرتا تھا۔ یوزنگ ہز انٹیلیجنس اینڈ وٹ اور انٹیلیجنس ایک ہی لفظ ہیں، ذہانت کو کہتے ہیں، تو وہ اپنی ذہانت کا استعمال کر کے۔ کویشچن نمبر 3 ہے واٹ ڈو یو تھنک از دا ریزن فار دا فارمر ان سیکنگ جسٹس فرام دا ایمپرر، آپ جو ہے کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجہ تھی کہ فارمر جو ہے تلاش کر رہا تھا انصاف جو ہے شہنشاہ سے؟ دی فارمر سیکس جسٹس فرام دی ایمپرر، فارمر جو ہے وہ تلاش کرتا ہے انصاف کو شہنشاہ سے، بیکاز ہز نیبر ہز پٹ ہم انٹو اے ٹرکی اینڈ کریٹیکل سچویشن، کیونکہ اس نے کے پڑوسی نے اسے ڈالا تھا ایک الجھے ہوئے اور سنجیدہ مسئلے میں، حالت میں۔ دی فارمر باٹ فرام ہم یہاں پہ ہوگا دی فارمر باٹ ویل فرام ہم، تو اس نے خریدا کنواں پڑوسی سے، بٹ ہی ریفیوز ٹو لیٹ ہم یوز دا واٹر فرام اٹ، لیکن اس نے منع کر دیا کہ وہ اس میں سے پانی نہیں لے سکتا۔ دس میڈ ہم سیڈ اینڈ ڈسٹریسڈ، جس نے کسان کو بڑا صدمہ دیا اور پریشان کیا۔ کویشچن 4 ہے واٹ ڈیڈ دی ایمپرر ڈو ٹو سالو دی پرابلم آف دی فارمر، تو ایمپرر نے کیا کیا اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے، حل کرنے کے لیے؟ آنسر ہے دی ایمپرر لسن ٹو ہز پرابلم کیئرفلی، ایمپرر نے بڑے غور سے اس کی مسئلے کو سنا احتیاط کے ساتھ۔ دین ہی اسائنڈ، پھر اس نے ذمہ داری سونپی بربل کو، وائز کورٹیئر، ایک عقلمند درباری، ٹو ہینڈل دی ڈسپیوٹ اینڈ سالو اٹ، اس تنازع کو
وہ اپنے ہاتھ میں لے، مطلب اس تنازع کا حل نکالے اور اس کا حل نکالیں، اینڈ سالو اٹ، اور اس کا حل نکالیں۔ کوشچن 4 یہ تو ہو گیا ہے۔ کوشچن نمبر 5 ہے اف یو آر دی فارمر ہاؤ ووڈ یو ریزالو دس پرابلم، اگر آپ فارمر کی جگہ ہوتے تو کیسے اس مسئلے کو حل کرتے۔ اف آئی آر دی فارمر، اگر میں فارمر ہوتا، کسان کی جگہ ہوتا، آئی وڈ میک دی ڈیل، میں جو ہے معاہدہ کرتا ان رائٹنگ ود آل ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آف بائنگ دی ویل، تو میں جو ہے تحریری طور پہ اس سے تمام چیزیں لکھواتا کہ کس طرح کنواں لیا جا رہا ہے، کس اماؤنٹ میں لیا جا رہا ہے، اور کیا کیا چیزیں میرے حوالے کی جا رہی ہیں، اینڈ کلیئرلی مینشنڈ اٹ، اور کنویں کا اس میں بالکل دو ٹوک جو ہے ذکر کرتا۔ مور ایور، علاوہ ازیں اس کے علاوہ، آئی وڈ سیک ٹو ڈو اٹ ان دا پریزنس آف سم وٹنسز ڈیورنگ دی پروسیس، میں اس چیز کو جو ہے وہ لیتا موجودگی میں، کس چیز کی موجودگی میں، کچھ گواہوں کی موجودگی میں، اس عمل کا جو یہ میرا عمل ہو رہا ہوتا اس میں کچھ میں گواہ بھی اپنے ساتھ رکھتا۔ تو الحمدللہ یہ دی فارمر اینڈ دی ویل کی اردو ٹرانسلیشن ایکسرسائز کوشچن آنسر یہاں پہ مکمل ہو چکے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر پسند آئی ہے تو ہمارا چینل بھی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں۔ اللہ حافظ۔